آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن بیت اللہ کی دیواروں پر کوئی غلاف موجود نہیں، نہ سیاہ ریشمی چادر، نہ سنہری کڑھائی، اور نہ ہی وہ دلکش منظر جسے آج دنیا بھر کے مسلمان دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ منظر آپ کو بہت عجیب محسوس ہوگا، لیکن تاریخ میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب بیت اللہ پر کوئی غلاف نہیں ہوتا تھا، اور شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ بیت اللہ کا غلاف ہمیشہ سیاہ رنگ کا نہیں رہا۔ مختلف ادوار میں اس پر سرخ، سفید، سبز، زرد اور یہاں تک کہ چمڑے کے غلاف بھی چڑھائے گئے۔ مگر غلاف چڑھانے کی یہ روایت شروع کیسے ہوئی اور اس کی ابتدا کس نے کی، آئیے جانتے ہیں۔ یہ یمن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 200 سال پہلے سرسبز و شاداب وادیاں، عظیم قلعے اور ایک طاقتور سلطنت، حمیری سلطنت۔ اس سلطنت پر حکومت کر رہا ہے ایک با اثر بادشاہ جس کا نام ہے اسد ابو قریب، جسے تاریخ تبع اول کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تبع اول نے ارادہ کیا کہ اہل مکہ کو بھی اپنی سلطنت کے زیر نگیں لے آئے۔ اسی مقصد کے تحت اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی وہ مکہ کے قریب پہنچا، ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ اچانک وہ ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے جسم سے ایسی شدید بدبو آنے لگی کہ لوگ اس کے قریب بیٹھنے سے بھی کترانے لگے۔ حکیم آئے، طبیب بلائے گئے، طرح طرح کے علاج کیے گئے، لیکن کوئی دوا اثر نہ کر سکی۔ آخر کار طبا کے ساتھ موجود ایک دانا عالم نے اس سے پوچھا، اے بادشاہ، تم بیت اللہ کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ طبا نے جواب دیا، میں اس گھر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے کہا، تم کسی بیماری میں نہیں بلکہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہو۔ اگر تم اپنے اس ناپاک عزم سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کی عظمت کو تسلیم کر لو تو امید ہے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بات طبا کے دل میں اتر گئی۔ اس نے توبہ کی، بیت اللہ کی تعظیم اختیار کی اور کچھ ہی عرصے بعد صحت یاب ہو گیا۔ شفا پانے کے بعد اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور خواب میں ملنے والے اشارے کے بعد کعبے پر تاریخ کا پہلا غلاف چڑھایا۔ یہ غلاف یمن کے بنے ہوئے سرخ اور سفید دھاری دار نفیس کپڑے ملا کا تھا، جسے یمن سے انتہائی تعظیم اور اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ لایا گیا۔ وقت گزرا اور مکہ کی تولیت قریش کے پاس آئی۔ قریش کے دور میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے پورے مکہ سے چندہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس جاہلیت کے دور میں غلاف کا رنگ گہرا سرخ یا بھورا ہوتا تھا اور یہ زیادہ تر چمڑے اور موٹے یمنی کپڑوں سے بنایا جاتا تھا تاکہ مکہ کے ہولناک صحرائی طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سن 8 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پرانے غلاف کو برقرار رکھا، لیکن تاریخ مکہ کی مستند کتابوں کے مطابق ایک دن مکہ کی ایک خاتون کعبے کو خوشبو کی دھونی دے رہی تھی کہ اچانک چنگاری سے غلاف کو آگ لگ گئی اور جاہلیت کا وہ پرانا غلاف جل گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کعبے کو اسلامی تاریخ کا پہلا غلاف پہنایا گیا، جو یمن کا تیار کردہ سرخ اور سفید دھاری دار ریشمی کپڑا تھا، جسے البرود الیمنیہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا تو کعبے کا رنگ بدل گیا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کعبے پر خالص سفید رنگ کا غلاف چڑھایا گیا۔ یہ غلاف مصر کے انتہائی نفیس اور باریک کپڑے قیماتی سے بنتا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے تاریخ میں پہلی بار سال میں 2 غلاف چڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، ایک گرمیوں کے لیے باریک سفید مصری کپڑا اور دوسرا سردیوں کے لیے موٹا یمنی کپڑا۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی مکہ میں حکومت قائم ہوئی۔ انہوں نے کعبے کی نئی عمارت تعمیر کی اور غلاف کو ایک نئی جدت دی۔
آپ کے دور میں غلاف کعبہ کے لیے یمن کے بجائے عراق کے شہر کوفہ سے بہترین ریشم منگوایا گیا جسے دیباج کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبے پر گہرے سرخ رنگ کا خالص ریشمی غلاف چڑھایا جس کی چمک دمک دور سے نظر آتی تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سال میں 2 بار غلاف بدلنے کی روایت جاری رکھی۔ عاشورہ کے دن سرخ ریشمی غلاف اور رمضان کے آخر میں سفید غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ بنو امیہ کے بعد جب عباسی خلفاء کا دور آیا تو غلاف کعبہ رنگوں کے ایک انوکھے سفر سے گزرا۔ عباسی خلفاء نے کعبے پر کبھی سفید، کبھی سبز اور یہاں تک کہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں زرد یعنی پیلے رنگ کا ریشمی غلاف بھی چڑھایا گیا۔ ہر بادشاہ کعبے کو اپنی سلطنت کے پسندیدہ رنگ کا لباس پہناتا تھا۔ سن 622 ہجری میں عباسی خلیفہ الناصر نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کعبے پر سیاہ رنگ کا ریشمی غلاف چڑھایا۔ یہ سیاہ رنگ اتنا باوقار اور پائیدار ثابت ہوا کہ اس کے بعد آنے والے تمام سلاطین اور اب موجودہ سعودی حکومت نے بھی اس رنگ کو برقرار رکھا۔ پچھلے 800 سال سے کعبے کا غلاف صرف سیاہ رنگ کا ہی بنایا جاتا ہے۔ یمن کے ایک بادشاہ کی توبہ سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ہمارے سامنے دنیا کے سب سے مقدس لباس کی شکل میں گواہ ہے کہ کعبے کی عظمت ہمیشہ قائم رہے گی اور بیت اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے والے بھی ہمیشہ باعزت رہیں گے۔